نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 19، 20 اور 21 سورۃ الانشقاق۔ تجوید کے قواعد کے مطابق لام پتلے حروف میں سے ہے، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ۔ طبقاً کی بھی نون تنوین ہے اور یہ نون ساکن ہے۔ دونوں کے بعد کون سے حروف آ رہے ہیں؟ اس کے بعد عین ہے، اس کے بعد طا ہے، حروف اخفا میں سے۔ تو ہم نے پڑھا طبقاً عن طبق، نون کا اخفا کیا ہم نے۔ یہاں پہ تنوین کے نون کا اظہار کیا، اس کو ہم نے نہیں کیا طبقاً، نہ ایسے غلطی ہوگی۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ۔ صدق اللہ۔ اچھا جی، یہاں پہ اس یا کی پڑھنے میں کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کو ہم حمزہ ہی پڑھیں گے اور حمزہ مفتوح ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ، قُرِئَ نہیں ہوگا یہ۔ آگے چلتے ہیں جی، علم صرف۔ علم صرف میں را، کاف اور با یہ مادہ ہے اس کا۔ تو یہ رقیبہ، یرقبو، سامع، یسمعو کے وزن پہ آتا ہے۔ تو یہ لفظ کون سا ہے؟ یہ تھا یرکبو سے ترکبون، جب بھی اس کے اوپر نون ثقیلہ کا اضافہ کرنا ہو تو لام مفتوح پہلے لایا جاتا ہے اور اس کے بعد ترکبو، آگے ہے نون واو ساکن، یہ نون جو نون اعرابی ہے، اور پھر نون ثقیلہ۔ اس نون ثقیلہ کو جب ہم نے انٹر کیا، داخل کیا اس کے اوپر، تو 3 نون اکٹھے ہو گئے۔ تو ہم نے کیا کیا؟ اس نون کو ڈراپ کر دیا، اس کو حذف کر دیا۔ چلے میں حذف کرتا ہوں یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ پھر جو نون اعرابی تھا وہ تو حذف ہو گیا، پھر اس نون مشدد کو ہٹا لیا، تو اس کو نون کو ایسے لکھ لیا، نون ساکن اور نون مشدد مفتوح۔ تو یہ نون مشدد ہے، ان دونوں کا مجموعہ۔ تو ہمیں یہ ملا کہ یہ دونوں میں سے یہ واو ساکن اور یہ نون ساکن ہے، تو ہم نے اس واو کو گرا دیا۔ تو لفظ ہمارے پاس بچا لَتَرْكَبُنَّ۔ واو گرنے سے اس نون کا، واو گر گئی، نون کو جو کھول کے لکھا تھا واپس اس کو نون مشدد کی شکل میں لکھا، تو یہ اس طرح لفظ آ گیا۔ طبق معروف ہے لفظ، طا، با اور قاف اسم ہے، عن حرف جر ہے، پھر طبق اسم، طا، با اور قاف، عن طبق یعنی جار اور مجرور ہو جائے گا۔ فا فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ فا جو ہے فا استئنافیہ ہے، دیکھ لوں میں، فا الفصیحہ لِأَنَّهَا أَفْصَحَتْ عَنْ جواب الشرط مقدرہ تقدیرہ اذ قان حال یوم القیامہ کما ذکر۔ تو یہ فا جو ہے یہ فا فصیحی،
ما جو ہے ما استفہامیہ، استفہامیہ یا استفہام. لہم اس کو ہم مرکب جاری لکھ دیتے ہیں. لام حرف جارہ، ہوم ضمیر. لا جو ہے لا یؤمنون، اس کا ورڈ ہے آمانہ، میم نون. یہ باب افعال سے ہے تو اس شکل میں آئے گا. یہ آمنہ بن جائے گا الف. اس کو قاعدہ ہے، روٹ ورڈ ہے ثلاثی مجرد میں آمنہ. باب افعال کا وزن ہے افعل کے وزن پر امنہ. تخفیف حمزہ کا قانون ہے کہ جب دو حمزہ اس طرح اکٹھے آ جائیں کہ دوسرا ساکن پہلا متحرک ہو تو متحرک حمزہ کے مطابق اس کو حرف علت میں بدلا جاتا ہے. تو یہ حرف علت الف میں بدل گیا. تو الف زبر الف یا حمزہ زبر الف، تو یہ ہمیں اس کو ہم الف کے اوپر کھڑی زبر کی شکل میں لکھ سکتے ہیں. تو آمنہ بنا. تو یفعلو کے وزن پر یؤمنو، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. یؤمنو، یؤمنان، یؤمنون. تو یہ لفظ ہمارا بنا یؤمنون. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد یہ واو واو عاطفہ ہے. اذا حرف شرط، قریہ قاف را اور حمزہ اس کا مادہ ہے. تو یہ فعیلہ کے وزن پر فعل ماضی مجہول ہے. تو یہ لفظ لکھا جائے گا قریہ. ما قبل کسرہ کی وجہ سے اس کو یا کے اوپر لکھا گیا ہے. اگر ما قبل فتحہ ہوتا تو اس کو الف پہ لکھا جاتا. اگر ما قبل پیش ہوتی تو اس کو واو پہ لکھا جاتا. علیہم یہ کیا ہے جی؟ مرکب جاری. القرآن قاف را اور حمزہ اس کا مادہ ہے. فعلان کے وزن پر ہے یہ. قرآن، سوری قرآن. اس کو ہم قرآن، یہ یہاں پہ بھی وہی آئے گا کہ حمزہ کے بعد ایک الف ہے. اصل میں لکھ دیتا ہوں پہلے. فعلان کے وزن پر یہ کیسے بنے گا کہ قاف را. یہ تو فا کلمہ اور عین کلمہ قاف را فو کے وزن پر قر ہو گیا. آگے چونکہ حمزہ ہے تو حمزہ کے بعد ایک الف ہے، یہ لفظ ہے. ٹھیک ہے جی. تو پیش لگا دیتے ہیں فعلانو کے وزن پر قرآنو. تو اس کو ہم لکھنے میں کیا لکھیں گے؟ جس طرح یہاں پہ اس کو الف زبر کی شکل میں، کھڑی زبر کی شکل میں لکھا تو یہ لفظ قرآن بن گیا. قرآنو. اس کے اوپر جو الف لام ہے، یہ الف لام اس کو کہتے ہیں الف لام عہدی. آگے اس کی قسمیں ہیں الف لام کی. الف لام استغراقی ہے، الف لام جنسی ہے، عہدی ہے، عہدی خارجی اور عہدی ذہنی. اور یہ عہدی خارجی ہے
جس میں کسی معین کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پہ کچھ علماء کی یہ رائے ہے کہ اس الف لام سے مراد قرآن پاک کی وہ آیات ہیں جس کے اوپر سجدہ کیا جاتا ہے، تو وہ ہے اس کی مثال، معین آیات کی طرف اشارہ ہے۔ غیر معین سے مراد جو اکلہ الذئب، الذئب، ذئب کوئی معین کسی ایک بھیڑیے کو نہیں کہا گیا، تو وہ اس کو عہد ذہنی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ٹاپک ہے الف لام کا علیحدہ، اس کو بھی ڈسکس انشاءاللہ کریں گے کس دن۔ لا یسجدون، ہاں یہاں پہ میں مینشن کرنا بھول گیا، یہ لا لائے نفی ہے۔ نفی کی پہچان ہم نے کیسے کی کہ اس فعل مضارع کے بعد نون چونکہ قائم ہے تو ہم نے کہا یہ نفی، اگر یہ نون حذف ہوتا تو ہم کہتے یہ فعل نہیں ہے۔ یہاں پہ بھی وہی سچویشن ہے، نون قائم ہے تو ہم کہیں گے یہ نفی ہے۔ تو یہ سین، جیم اور دال، باب نصرہ، سجدہ، یسجدو سے یسجدانی فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ یسجدون، سجدہ نہیں کرتے، یسجدون وہ سب سجدہ کرتے ہیں، لا یسجدون وہ سجدہ نہیں کرتے۔ یہ ہیں جی ہماری آج کے 3 آیات کے بارے میں جو بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کی تصریف، صرف کے مطابق وہ کیسے، قواعد صرف کے مطابق وہ کیسے بنتے ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں علم نحو کی طرف۔ جی علم نحو کی طرف چلتے ہیں۔ جی علم نحو میں ہم نے یہ جانا کہ یہ لام معطئہ للقسم ہے، تو جو پہلے قسم کھائی گئی ہے اس کے بعد اس کا جواب آیا ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تو اس کو ہم یہ کہیں گے کہ ترکبن، یہ چونکہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اس میں واو ضمیر تھی جو کہ حذف ہوئی ہے، وہ ابھی اس جملے میں چھپی ہوئی ہے۔ ہم کہیں گے قواعد کے تحت یہ فعل جو ہے، اس فعل کا فاعل اس کے اندر اس واو ضمیر کی شکل میں موجود ہے، تو تم سب سوار، راکبہ یرکبو کا معنی ہوتا ہے سوار ہونا، تو چلنا، تم ایسا کر رہے ہو، تمہارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، یہ سارے اس میں معنی آئیں گے۔ تو یہ جو ہے طبق، یہ منصوب ہے کلمہ یہاں پہ، تو منصوب ہو کر یہ مفعول بہی بن رہا ہے، کس فعل کا؟ اس فعل کا۔ لَتَرْكَبُنَّ، تم ضرور بر ضرور سوار ہوگے، طبقاً، آگے طبقاً کے ساتھ کثرت سے یہ قانون آتا ہے کہ اگر کسی تنوین والے کلمے کے بعد جار مجرور آ جائے تو وہ مرکب جاری جو ہے وہ کثرت سے صفت بن کر آتا ہے اپنے ما قبل کا، تو یہ صفت ہے اور یہ موصوف ہے، تو یہ صفت اور موصوف دونوں مل کر اس کے مفعول بہی بن رہے ہیں۔ تو مراد ہے ہم سب بچپن سے لے کر جوانی، بڑھاپا، موت، عالم برزخ کی زندگی، دوبارہ اٹھایا جانا، میدان محشر، محشر کے بعد اس کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں، آخرت، پھر اس کا انجام کار جنت اور دوزخ۔ یہ جو ہم جیسے طبق کا لازم عربی میں یوز کرتے ہیں کہ طابق، ایک فلور، دوسرا فلور، تیسرا فلور، چوتھا فلور، تو یہ ہم ایک طبق در طبق چلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک تو معنی یہ کرتے ہیں جمع کے صیغے کے ساتھ، ایک تفسیر ہے جس میں اس با کے اوپر پیش کے بجائے زبر پڑی گئی ہے،
وہ قرت میں عشرہ قرت کی بات کر رہا ہوں. تو جہاں پہ وہ زبر پڑی گئی ہے تو گویا وہ صیغہ ہوا واحد مذکر حاضر کا. اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور آپ نے ساتوں آسمان کو جو اوپر نیچے ہیں ان کو معراج کا واقعہ اس سے مراد ہے، اور انہوں نے اس کے اوپر سفر کیا. واللہ اعلم بالصواب. اچھا جی آگے چلتے ہیں. فما، فا جو ہے جیسے ہم نے پہلا کہا فصیحہ ہے. فصیحہ کا مطلب ہے کہ یہ جو پیچھے والی باتیں آ رہی ہیں، جو قسم کھائی اور اس کے بعد اس کا جواب قسم ہے، تو اس کو مزید ایکسپلین کر رہے ہیں. ما جو ہے، ما کہتے ہیں جی اس کو، اس میں استفہام ہو کر یہ مبتدا ہے اس کلمے میں. ٹھیک ہے جی. اور یہ لہم جو ہے مرکب جاری ہو کر، کچھ علماء کی رائے ہے کہ یہ ڈائریکٹ خبر ہے. ما لہم کیا ہے ان کو. یہ ما جو ہے اس کے بارے میں لکھتے ہیں علماء کہ یہ ما استفہامیہ ہے، اور تعجبیہ بھی لکھتے ہیں اس کو، یعنی تعجب کے معنی میں یہ آتا ہے. مرکب جاری ہو کر یہ خبر بن رہی ہے. اور یہ لا یؤمنون جو ہے یہ فعل مضارع، یہ جملہ ہوا نا پورا، یہ فعل پلس فاعل کے ساتھ، نفی کے ساتھ، لا یؤمنون وہ سب ایمان نہیں لاتے. تو نہیں لانے سے مراد یہ پورا جو جملہ ہے، جملہ جو ہے یاد رکھیں یہ مبنی ہوتا ہے. تو مبنی ہو کر کوئی جملہ محلن اس کو جانیں گے کہ وہ منصوب ہے، مرفوع ہے، مجرور ہے. تو یہ منصوب ہو کر جو ہمارے منصوبات ہیں 13، تو ان مفاعیل خمسہ ہیں 5، حال تمیز مستثنا ہے، تو ان میں سے یہ حال بن رہا ہے. یہ حال ہے تو اس کا کوئی ذل حال بھی ہوگا. ذل حال علماء لکھتے ہیں یہ جو ہوم ضمیر ہے یہاں پہ، یہ اس کا ذل حال ہے. تو ذل حال جمع حال. تو گویا ہمیں یہ پتا چلا ما لہم کیا ہے ان کو. ان کو سے مراد ہوم ضمیر جو ہے یہ ترکبن میں وہی واو ہے جو سفر کیے جا رہے ہیں طبق در طبق. تو ان کو کیا ہے، تعجب ہے ان کے بارے میں. تو ان کا حال یہ ہے کہ لا یؤمنون وہ ایمان نہیں رکھتے اس اللہ پر جس نے اس کے لیے یہ سارے مراحل بنائے ہوئے ہیں، اور اس کو روزانہ کی بنیاد پر آنکھوں سے دیکھتا ہے. ہر مرحلے کے اوپر لوگوں کو چلتا ہوا ایٹ لیسٹ موت سے پہلے تک، زندگی میں قبر میں داخل ہونے تک کے مراحل جو ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی یہ یقین نہیں کر رہا، اس پر ایمان نہیں لا رہا. یہ ہے مراد. اس سے یہ با کے اوپر پیش چونکہ روایت حفص میں ہے تو اسی کو ہم اس کا تعلق اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں علماء. تو یہ ان کا حال ہے جی، محلن منصوب ہوا. آگے کیا ہے جی، وَإِذَا، اور جب. یہ شرط ہوئی، شرط یعنی یہ جب کے معنی میں، جب اس وقت ہوگا. نوٹ کریں کہ جب ہم کہتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ پڑھا جاتا ہے، تو معنی اصل میں اس کا قُرِئَ کا ہونا تو چاہیے تھا اس نے پڑھا، جبکہ ترجمہ اس کا آتا ہے، جب آپ قرآن پاک میں اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں تو وہ ملتا ہے آپ کو جب ان کے اوپر قرآن پڑھا جاتا ہے. تو یہ جو ترجمہ ہے یہ کیوں ایسے ہے کہ ایک قاعدہ ہے کہ جب بھی کوئی حرف شرط فعل ماضی کے اوپر آتا ہے وہ اس کو مضارع کے معنی میں کر دیتا ہے. تو وہ اذا قُرِئَ جیسے اذا جاء، یا ان حرف شرط آ جائے اس میں تو ماضی کے اوپر آ کر اس کو مضارع کے معنی میں کر دیتا ہے. تو گویا یہ جو جملہ ہے ہمارا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، یہ دیکھیں فعل ماضی مجہول ہے،
اگر تو اس کے بعد کوئی کلمہ ہمیں مرفوع نہ ملتا تو ہم کہتے اس کے اندر جو ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے وہی مرفوع ہو کر نائب فاعل بن رہی ہے. ابھی ہمیں یہ قرآن جو ہے نا یہ مل رہا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ مرفوع ہو کر نائب فاعل بن رہا ہے. تو یہ جو علیہم ہے وہ متعلق بن رہا ہے کس کا؟ اپنے ماقبل فعل کا. یہ متعلق ہے اور یہ متعلق ہے. لام کے اوپر زبر اور زیر سے ان کے چینج ہوتا ہے میننگ. تو یہ جو علیہم القرآن ہے میم کے اوپر جو پیش آئی ہوئی ہے یہ التقاء ساکنین کی وجہ سے آئی ہوئی ہے کیونکہ میم ساکن آ گیا, آگے القرآن کا لام ساکن آ گیا تو ہم نے اس کو ملا کر پڑھنا ہے. تو یہ ہم اور کم کا میم ہو تو اس کو ضمہ دیتے ہیں, اس قاعدے کے تحت اس کو ضمہ ملا ہوا ہے. تو گویا یہ پورا جو جملہ ہے اس کو کہتے ہیں ہم محلن مجرور ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اذا شرطیہ کے ساتھ مل کر محلن مجرور ہو رہا ہے. گویا یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر شرطیہ محلن منصوب ہو کر مضاف الیہ بن رہے ہیں کس کے؟ لا یؤمنون کے. تو یہ جو شرط لگی ہے شرط کے بعد ایک جملہ آ رہا ہے جملہ نفی, فعل مضارع منفی جس میں لا نفی ہے, فعل یسجدو ہے اور واو اس کا فاعل ہے. فعل فاعل دونوں مل کر جملہ بن کر جواب شرط ہو رہے ہیں کہ جب ان کا اوپر قرآن پڑھا جاتا ہے تو جواب میں وہ کیا کرتے ہیں؟ لا یسجدون. تو وہ نہیں کرتے. تو یہ پورا جملہ مل کر محلن کیا ہو رہا ہے جی؟ یہ اس اذا کے ساتھ اس کی اضافت ہو رہی ہے, یہ مرکب اضافی بن رہا ہے. یہ اذا مضاف اور یہ مضاف الیہ. تو یہ علماء لکھتے ہیں کہ یہ شرطیہ جو ہے یہ محلن منصوب ہو کر اس لا یؤمنون کے اوپر اس کا عطف آ رہا ہے. کیسے؟ اس کی تفصیل میں علماء لکھتے ہیں عربی میں کہ وما لہم, یہی ما لہم, ما لہم حال کونہم لا یسجدون, جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ وہ سجدہ نہیں کرتے. کس وقت سجدہ نہیں کرتے؟ وقت قراءت القرآن, قرآن کے جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے علیہم ان کے اوپر. تو یہ ہوئی ٹوٹل جو ہے نا اس دو آیات کو ملا کر ان کا آپس میں جو ربط قائم ہو رہا ہے. فما لہم لا یؤمنون کا عطف جو ہے نہ تو وہ ایمان لاتے ہیں اور مزید جب ان کے اوپر قرآن پڑھا جاتا ہے اور وہ سجدہ نہیں کرتے. وما علینا الا البلاغ المبین.